أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد اس پروگرام کے آغاز میں عزیزم حافظ سعد صاحب نے سورہ نساء کی آیات میراث کی تلاوت فرمائی اور موضوع بھی آج کا میراث ہے۔ دیکھیں ابھی ہمارے ناظم اجلاس نے کہا کہ لکھنؤ میں لوگ وراثت سے غافل ہیں۔ یہ بیماری صرف لکھنؤ میں نہیں ہے بلکہ یہ بیماری قوم بلوا کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ پورے ہندوستان میں بعض علاقے میرے علم کی حد تک ایسے ہیں جہاں وراثت کے تعلق سے بیداری بھی ہے اور عمل بھی ہے، اور ایک عام مسلمان کو بھی 2 اور 2 4 کی طرح سے وراثت کے مسائل معلوم ہیں، لیکن وہ خطہ بہت ہی محدود ہے۔ یہ بڑی ستم ظریفی ہے ہماری کہ ہم توحید والے ہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، امام اعظم نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی اطاعت کے قائل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس اہم مسئلے میں مجرمانہ حد تک غفلت کا شکار ہے۔ بڑا حساس مسئلہ ہے یہ، اور ایک ضعیف حدیث کے مطابق علم میراث کو نصف علم کہا گیا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی بھی فرمائی ہے کہ اس کو بھلا دیا جائے گا۔ تو اگرچہ سندن یہ روایت ضعیف ہے، لیکن آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم واقعی لوگ فراموش کر چکے ہیں۔ وراثت کا مسئلہ کسی عالم کے سامنے کب آتا ہے؟ جب کئی پشتیں چلی جاتی ہیں اور پردادا نے، دادا نے، ابا نے نہیں دیا ہے، اور کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ بھی ہمیں حصہ چاہیے، تو پھر وہ کہاں سے سلسلہ شروع کر کے وہ کہاں تک ختم کریں گے؟ یہ بہت ہی جانگسل مسئلہ ہے۔ بہرحال آج کا جو موضوع ہے بڑا حساس ہے، اور خصوصیت کے ساتھ یہاں عورتیں محروم کر دی جاتی ہیں وراثت سے۔ دور جاہلیت میں ہوتا کیا تھا کہ کسی کی جب وفات ہوتی تھی تو جو بڑا بیٹا ہوتا تھا وراثت کا وہی حقدار بنتا تھا، اور مال میراث پہ وہ اپنا حق سمجھتا تھا۔ چھوٹے بچے، عورتیں، یہ سب محروم ہو جاتے تھے۔ اسلام آیا، اسلام کی ابدی و سرمدی تعلیمات آئیں، اللہ رب العزت نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول فرمایا، اور پھر جو حق جس کا ہے شریعت اسلامیہ نے وہ حق اس کو دیا، اور اس میں عدل اور انصاف سے کام لیا گیا۔ بعض مشرقین یا بعض دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں میراث تو ہے لیکن عورتوں کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے مردوں کے مقابلے میں۔ وہ نہیں جانتے، اصل میں ایک آیت انہوں نے دیکھی، اس کا ایک ٹکڑا دیکھا اور یہ سمجھ لیا کہ عورتوں کو آدھا ملتا ہے، لڑکی کو لڑکے کو مقابلے میں آدھا ملتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ذوی الفروض جن کو کہا جاتا ہے، یعنی میت کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ذوی الفروض جیسے بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، اور ماں ہے، باپ ہے، یہ ذوی الفروض، ان میں 17 حالات میں عورتوں کو حق ملتا ہے اور 6 میں صرف مرد حق پاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا، ابھی آپ نے سماعت کیا تلاوت میں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ رب العزت تمہیں تاکیدی حکم کرتا ہے تمہاری اولاد کے سلسلے میں کہ لڑکے کو لڑکی کے ڈبل ملے گا۔ یہاں دیکھیے اس آیت کریمہ پہ ایک لمحے کے لیے رک کر کے ذرا غور کریں۔ لڑکے کا جب حق بیان کیا گیا
تو معیار کسے بنایا اللہ رب العزت نے؟ لڑکی کو، کہ لڑکی دو لڑکی کے مقابلے میں ایک لڑکے کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اس شکل میں اب عدل کتنا بڑا ہے یہاں پہ کہ لڑکا جو ہوتا ہے یا جو مرد ہوتا ہے وہ قوام ہوتا ہے، اس کے اوپر بیوی کے نان نفقے کی ذمہ داری ہوتی ہے، گھر کا خرچہ وہی چلاتا ہے، اور شریعت نے اس کی یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے، جبکہ عورت کے سر نان نفقے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو شریعت نے کیا کیا؟ عدل کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے، اور اللہ رب العزت کسی پر ظلم کرنے والا ہرگز نہیں ہے، کہ جس کے ذمہ خرچ کی ذمہ داری ہے اس کو ڈبل دیا۔ اب یہاں مرد ہی مہر دیتا ہے عورت کو، عورت حق پاتی حق مہر، اور مزید اس کو وراثت سے ملا۔ تو اب اگر ذرا کیلکولیٹ کر کے دیکھیں گے تو بعض حالات میں عورت کو مرد سے زیادہ حصہ مل جاتا ہے، لیکن یہاں اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا کس لیے؟ اس لیے کہ مرد قوام ہے۔ اب قرآن میں اس سے قبل کی جو آیت ہے، آیت نمبر 7، اس میں دیکھیے دور جاہلیت میں ہوتا تھا بڑا لڑکا تمام مال کا حقدار ہو جاتا تھا، اسی کو سب مل جاتا تھا، یہاں تک کہ بعض قبائل میں عورتیں بھی مال میراث کی طرح تقسیم ہو جاتی تھیں، والعیاذ باللہ۔ اسلام نے کیا؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء اس آیت نمبر 7 میں کیا فرمایا؟ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حق ہے، نصیب حصہ ہے جو کچھ والدین نے اور قرابت داروں نے چھوڑا ہے، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے جو کچھ والدین نے اور قرابت داروں نے چھوڑا ہے، مما قل منہ او کثر، کم ہو یا زیادہ ہو، یہ حصہ متعین ہے، نصیبا مفروضہ، متعین حصہ ہے۔ اور آیت نمبر 11 میں آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ فریدۃ من اللہ، یہ جو فریدہ ہے، یہ متعین جو حصہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم اور آپ اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ تو شریعت نے تو واضح انداز میں کہہ دیا کہ مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے، عورتیں محروم نہیں کی جائیں گی۔ آپ دیکھیں کہ عورتوں کے ساتھ آج جو کچھ برتاؤ ہو رہا ہے وراثت کے حوالے سے، یقیناً وہ حق ہے اس کا جو یا تو بھائی کھا رہے ہیں یا اور لوگ مل کر کے کھا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں دو احکام ایسے ہیں جن کی تفصیل موجود ہے، باقی احکام میں اجمال ہے، ان کی تفصیل احادیث رسول میں ہے، جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، حج کرنے کا حکم ہے، لیکن تفصیل کہاں ہے؟ نماز ہم کیسے پڑھیں؟ حدیث میں ہے۔ ظہر کے رکعت، عصر کے رکعت، مغرب کے رکعت، عشاء کے رکعت، فجر کے رکعت کہاں ہے؟ حدیث میں ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کہاں ہے؟ حدیث میں ہے۔ ایسے ہی حج کا معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو فرمایا خذوا عنی مناسککم، آپ نے نماز پڑھی تو فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، مجھ سے مناسک حج لے لو۔ لیکن وراثت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی تفصیل سورہ نساء آپ پڑھیں گے تو موجود ہے۔ اسی طرح طلاق جو دوسرا مسئلہ ہے، اس سے بھی امت کی اکثریت، خصوصاً بر صغیر کے مسلمانوں کی اکثریت غفلت کا شکار ہے۔ جب طلاق ایک مجلس میں 3 دے دیتے ہیں تب فتویٰ تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ کسی طرح سے ایک ہو جائے۔ قرآن کی پہلے نہیں مانیں گے، حدیث کی پہلے نہیں مانیں گے، لیکن طلاق کے مسئلے میں تلاش ہوگی کوئی ایک فتویٰ دینے والا مل جائے کہ ایک ہو گئی، مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ تو وراثت کا جو مسئلہ آج حساس بنا ہوا ہے، اور اس میں پورا مسلم سماج تقریباً ملوث ہے۔ تقریباً میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کچھ لوگ تو ہیں جو حق ادا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حیرت تو جب ہوتی ہے جب باپ اپنی زندگی میں کیا کرتا ہے؟
کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بیٹیوں کی تو میں نے شادی کر دی ہے، ان کو جہیز بھی دے دیا ہے، تو جو کچھ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ بیٹوں کو مل جائے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، امر واقعہ میں بتاؤں آپ کو، کانپور کا واقعہ ہے، کئی سال پہلے کا۔ بعد میں بھائی نے حق دیا اپنی بہن کو، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ باپ نے اپنی زندگی میں، ان کے پاس 2 بیٹیاں تھیں اور 1 بیٹا تھا۔ بیٹیوں کی شادی کھاتے پیتے گھر میں، جیسے کہتے ہیں نا کھاتے پیتے گھر میں شادی کر دی۔ اس کے بعد بیٹیوں کو ایک مرتبہ بلایا، کاغذ رکھا، کہا کہ دیکھو یہ تمہارا ایک ہی بھائی ہے، ہم نے تو تمہاری شادی کھاتے پیتے گھرانے میں کی ہے، جہیز بھی دیا ہوا ہے، تو جو تمہارا حصہ میرے بعد بنے گا، ظاہر وراثت تک تقسیم ہو گئی ہے، آدمی کی وفات کے بعد ہی تو وراثت تقسیم ہوتی ہے، اس سے پہلے تو نہیں، اور اس سے پہلے اگر اولاد میں کوئی تقسیم کرے تو برابر دینا ہوگا، ہبہ اگر کرے تو کوئی۔ حدیث ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بہرکیف انہوں نے لکھوا لیا، دونوں نے دستخط کر دیے کہ ٹھیک ہے ابو جان آپ جو کہہ رہے ہیں ہمیں منظور ہے۔ وفات ہو گئی ان کی، اب ایک بہن اور بھائی میں اختلاف ہو گیا، ٹھن گئی۔ اس بہن نے کہا جب ابو تھے تو میں مان گئی تھی، میں نے اپنا حق میں دے دیا تھا، اب مجھے چاہیے، مجھے چاہیے ہی چاہیے، میرا حق بنتا ہے شرعاً۔ اب وہاں علماء کے پاس گئے تو بیچارے حیران اور پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ میرے پاس ایک مولانا اللہ صاحب سلفی حفظ اللہ نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ بتائیے کیا ہوگا؟ تو ہم نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ باپ نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا، باپ نے جو دستخط کیا وہ غلط کیا، یہ ظلم ہے۔ بیٹی کا حق ہے باپ کی وراثت میں، باپ کی جائیداد میں، تو باپ کو یہ کیفیت نہیں پہنچتا، یہ فریضۃ من اللہ ہے، ہم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے، اللہ نے حصہ متعین کیا ہوا ہے، ہم نے اور آپ نے نہیں۔ تو ٹھیک ہے شرما حضوری میں اس نے کر دیا، اور ایک تو باپ نے بہت غلط کیا، اور اگر وہ نافذی رہے اور بہن دلی طور پر اس کو قبول نہ کرے تو باپ بھی مجرم ہوگا اور اس کو سزا ملے گی قیامت میں، اور حقیقت ہے یہ۔ تو اس لیے آپ بھائی کو سمجھائیے کہ وہ جو بہن کا حق بنتا ہے وہ دے دے۔ بہرحال اللہ نے توفیق بھائی کو دی اور انہیں حق دے دیا، پھر دونوں کو دیا۔ تو یہ ضرورت پیش کیوں ہے؟ دیکھیں باپ ظلم کر رہا ہے بیٹی پر، بعض لوگ کہتے ہیں باپ مر گئے ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دیکھیے وارث کے لیے وصیت تو ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حدیث ہے لا وصیت لوارث، مال کی وصیت نہیں کر سکتے اتنا مال تمہارا میرے مر کے بعد اتنا، اس لیے کہ مرنے کے بعد تو اللہ نے جو حصہ متعین کیا ہے جس کا اتنا مل ہی جائے گا، لیکن اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد تمہیں میری جائیداد جو متروکہ ہے اس کو شریعت کے مطابق تقسیم کرنا ہوگی، بھائی اور بہن اور جو بھی ہوں گے حقدار، اسبا یا اسباب جو بھی ہوں گے، یہ ہونا چاہیے۔ اور میں اللہ کے فضل و کرم سے، میرے پاس 3 بیٹے 2 بیٹیاں، ہم نے ابھی سے کہہ دیا بیٹے موجود ہیں پوچھ لیجئے، مر جائیں گے ہم نہیں دیں گے، یہ پکڑ جائیں گے، ایک نیکی کم ہو جائے گی کوئی بیٹا نہیں دے سکتا ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے، ایک نیکی کل قیامت کی اگر کم ہو گئی تو ہم اپنی گردن پہ کیوں لاد کر کے گناہ لے کر کے جائیں؟ اور اگر آپ ابھی جائزہ لینے بیٹھیں تو باپ جو اس طرح ظلم کرتے ہیں وہ ذرا غور کریں، یہ صرف ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، بیٹے جو ہوتے ہیں نا وہ ماں سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں اور بیٹیاں باپ سے ہوتی ہیں، ہم نے تو یہ محسوس کیا ہے۔ ابھی باپ اور ماں میں کچھ کہا سنی ہو جائے تو بیٹیاں جانتے ہیں کیا کہتی ہیں؟ ابو صحیح کہہ رہے ہیں امی، آپ مانتی کیوں نہیں ہیں؟ حقیقت ہے یہ۔ اور وہ بیٹی جب گھر چھوڑ کر کے دوسرے کے گھر جاتی ہے، وہ قربانی دے رہی، باپ بھی قربانی دے رہا، ماں بھی قربانی دے رہی ہے، لیکن اس کی قربانی تو زیادہ ہے نا، ہمیشہ والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہے۔ اور بعض بیٹے ایسے نکلتے ہیں کہ گھر میں اگر بہو آ گئی اور بہو نے کہیں سے فتویٰ لے لیا کہ تمہارے ماں باپ کی خدمت شریعت میں ہمارے ذمے نہیں ہے، تب کیا ہوگا؟
تو بیٹا ہو سکتا ہے اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر کے والدین کو چھوڑ دے، ایسا ممکن ہے کہ نہیں؟ اور ایسا ہوتا بھی بالفعل۔ تو بیٹیاں جو ہمیں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہیں، ان کا جو حق بنتا ہے یہ کہہ کر کے ہم نے جہیز میں دے دیا۔ جہیز ایک تو رسم ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور یہ فریضہ ہے، ایک رسم فریضے کی جگہ کیسے لے سکتی ہے؟ اور دوسری بات کیا ہے، ہم اگر یا کوئی بھی جہیز کے نام پہ بیٹی کو جو سامان دیتا ہے خرچ کرتا ہے، تو کیا بیٹی کی شادی میں خرچ نہیں ہوتا ہے؟ اور اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو بعض دفعہ بیٹے کی شادی میں زیادہ خرچ آ جاتا ہے۔ اگر جہیز کے نام پہ کچھ لوگ دیتے ہیں سامان بیٹی کو، تو زیور میں بیٹی کو کم کر دیتے ہیں، لیکن بہو کو زیور دیتے ہیں زیادہ۔ ایک تو یہ کہ گھر ہی میں آ رہا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی والے کہتے ہیں اتنا زیور دینا ہے آپ کو۔ آپ دیکھیے، تو لڑکے کی شادی پر بھی تو خرچ ہے، پھر اس کو محروم کیوں نہیں کیا جاتا؟ میرے بھائی، یہ حقوق العباد ہے۔ اللہ شرک کے علاوہ اپنا حق معاف کر سکتے ہیں اپنے فضل و کرم سے، کر دیں گے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کر سکتے ہیں اللہ۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ مشرک کو نہیں بخشیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہے اللہ بخش دیں۔ لیکن حقوق العباد ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جب تک بندے نہیں معاف کریں گے، اللہ بھی معاف نہیں کر سکتے۔ صحیح مسلم کی روایت دیکھیے، راوی حدیث محدث امت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، تدرون ما المفلس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات کسی مسئلے کو دل و دماغ میں جو اہم مسئلہ ہوتا پیوست کرنے کے لیے سوالیہ انداز اپناتے تھے کہ جب سوال کیا جائے گا تو ساری توجہ مل جائے گی سب کی۔ اب پوچھ لیا آپ نے، تدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ من المفلس، کون ہے مفلس؟ صحابہ نے کہا ہم ہوتے، آپ ہوتے تو شاید یہی جواب دیتے، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ ہمارے درمیان مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکاۃ، یاتی وقد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا وسفك دم ھذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذت من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نماز لے کر کے آئے گا، یعنی نمازوں کا ثواب، نمازی صاحب ہوں گے، عابد شب زندہ دار صاحب ہوں گے، یاتی بصلاۃ والصیام، روزوں کا ثواب لے کر کے آئے گا، وزکات، اور زکات کا ثواب لے کر کے آئے گا۔ یہ تو فرائض ہے نا، روزہ بھی رکن اسلام ہے، نماز بھی رکن اسلام ہے، زکات بھی رکن اسلام ہے، سب پر عمل ہوگا اس کا، اور ڈھیر ساری نہیں کیا ہوگا، پورا گٹھر ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہوگا اس نے؟ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان ترازی کی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا ناحق مال کھا لیا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا۔ اتنے دعوے دار کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ اب کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور ان دعوے داروں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ نماز کی نیکی گئی، روزے کی نیکی گئی، زکوٰۃ کا ثواب گیا، ایک دم سب میں ان دعوے داروں میں نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اور ایک روایت میں فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ، اس کی نیکیوں میں جو کچھ نہیں بچے گا، نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی، اور دعویٰ پھر بھی رہے گا أُخِذَتْ مِنْ خَطَايَاهُمْ، تو ان کے گناہ لیے جائیں گے، ثُمَّ طُرِحَتْ عَلَيْهِ، پھر یہ گناہ اس نمازی پہ، اس روزے دار پہ، اس عابد شب زندہ دار پہ، اس سخی پہ، اس زکاتی پہ ڈال دیا جائیں گے، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ کیا کیا ہے؟ مال کھایا ہے، کسی کو عزت نفس، ہر آدمی کا حق ہے، یہاں حقوقی کا معاملہ ہے،
گالی دی ہے، بہتان ترازی کی ہے، مال یہاں تو اکل مال حالا، بہنوں کا مال جو کھا جاتے ہیں ڈکار تک نہیں لیتے. اس حدیث کو سن کر کے ان کو تھرا جانا چاہیے، یہاں کام جانا چاہیے، ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. کیا کرتے ہیں؟ بہن کا حق مار لیا، عمرہ کرنے جا رہے ہیں صاحب، حج کر کے آ گئے ہیں اور حج پہ حج کیے جا رہے ہیں، حاجی صاحب ہیں. کس کا مال کھا رہے ہیں؟ بہن کا. جو کچھ تم جا رہے ہو لے کر کے اس میں بہن کا بھی تو حق ہے. باپ چلے گئے دنیا سے تو بہن کا حق ہے. تو عمرہ فریضہ ادا ہو جائے گا، حج کا فریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن کیا اللہ قبول بھی کریں گے؟ کس مال کو لے کر کے تم گئے ہو، یہ اللہ دیکھیں گے. تو یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ نیکیاں، یہ سب ختم ہو جائیں گی اور کوئی نیکی کام نہیں آئے گی اگر وراثت میں اس طرح سے مجرمانہ غفلت کا شکار بھائی ہوئے ہیں کہ مار لیا حق. بہت سے مسئلے میرے پاس آتے ہیں اور میں تو کہتا ہوں کہ بہنوں کو حق مانگنا چاہیے. بعض یہ جو بھابھیاں ہوتی ہیں نا، خواتین سنیں غور سے، جب یہاں آ جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم ہی رہیں گے یہاں پر، کوئی نہیں رہے گا. یہ بھابھیاں ڈراتی ہیں کہ تم نے اگر حق مانگ لیا بھائی سے تو میکہ چھوٹ جائے گا. ارے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، بھابھی تو کسی کی بہن ہوگی نا. یا بسا اوقات ہو سکتا ہے سب بہنیں بہنوں کوئی بھائی نہ ہو، لیکن حق ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ باپ کی جائیداد میں اگر یہاں وہ حق دیں گی، اپنی نند کو دلانے کی کوشش کریں گی تو بہن ڈر جاتی ہے. سسرال میں اگر کچھ بات بگڑے تو میکہ ہی ایک آسرا ہوتا ہے بظاہر، تو سوچتی ہے کون جائے مانگنے. حالانکہ مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے. اچھا اگر 4 بھائی ہیں اور باپ کی وفات کے بعد چاروں نے آپس میں بانٹ لیا، کسی نے کسی سے مانگا نہیں، بانٹ لیا، تو بہن کو کیوں نہیں دیا؟ وہ بھی تو مانگ نہیں رہی ہے نا، اس کو مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آئے؟ اور یہ کیوں کہا جائے اگر مانگو گی اپنا حق؟ مانگنے کی تو ضرورت ہی نہیں اسے، اس کو خود ملنا چاہیے، دینا چاہیے لوگوں کو. یہ ایک بہت حساس چیز ہے، بہت حساس مسئلہ ہے کہ اس طرح سے لوگ کرتے ہیں. آپ دیکھیے اللہ مال میں برکت دیں گے، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ نے مغفرت فرمائے، اور آپ کے والد محترم اور اتنے مرحومین اور مرحومات اللہ سب کی مغفرت فرمائے. جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنت کا مکین ان سب کو بنائے. ان کی وفات ہوئی گاؤں میں. میں نے ایک پروگرام میں یہ بات چھیڑی. ہمارے مجلس ابا رحمۃ اللہ علیہ حیات مغفرت فرمائے، وہ بھی عالم دین تھے. تو انہوں نے کہا میرے منہ کی بات تم نے چھین لی ہے. میرے دادا کی وفات ہو گئی تھی، ایک پھوپھی میری ان کی زندگی میں فوت ہو گئی تھی، ایک بڑی والی تھی زندہ، ان کا حق بنتا تھا. کہا تو ٹھیک ہے دیں گے. ہمارے والد 3 بھائی، اپنے والد صاحب سے انہوں نے کہا، تو ہمارے چچا ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو معاف کرا لیا ہے. بہرحال وہ جانے ان کا کام جانے. اب ظاہر ہے کہ ہم لوگ کسان ہیں تو اب کیلکولیٹ کرنے بیٹھیں گے تو لاکھوں میں جائیداد تو قسطوں میں دیا. میرے پھوپھا وہ بھی عالم دین فیضی، ان کے پاس جب پہلی قسط میں لے کر گیا تو انہوں نے بھی کہا بابو آپ نے میری آنکھ کھول دی. ان کی بہن کی وفات ہو چکی تھی، بھانجا اور بھانجی نے ان کو بلایا اور کہا کہ میں دوں گا، اس لیے کہ میں اپنے باپ کو بچانا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں. انہوں نے بہت انکار کیا. دوسری قسط میں لے کر کے گیا تو کہا میں نے بھی ایسا کیا ہے، اور میں نے کہا پیسہ تو نہیں ہے، کھیت ہے، اتنا لے لو تمہارا حق مل گیا. پہل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ظاہر ہے کہ بھائی بہن ہی کیوں معاف کرے، بھائی کیوں نہیں معاف کرتے؟ آپ پہل کریں نا. اور ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے پھوپھی کا حق دیا تو بھوکے ننگے ہیں. رزاق اللہ رب العزت ہے، اور سب سے بڑی دولت سکون کی دولت ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے، آپ کروڑوں میں کھیلیں، اب تو لاکھوں کی مثال بے معنی ہو گئی ہے، کروڑوں میں آپ کھیلیں لیکن اگر دل کو سکون حاصل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں اگر دل کو سکون حاصل نہیں ہے تو. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کا حق دیں، بہنوں کا حق دیں، بیٹیوں کے لیے ماحول سازگار کریں کہ ہمارے بعد ہمارے بیٹے ان کو حق دیں. آپ دیکھیے سکون کی زندگی آپ کی ہوگی اور آپ کی زندگی سکون سے بن جائے گی. کبھی بھی کوئی آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ دل گھبرا رہا ہے اور پریشان ہے، کبھی نہیں پریشان ہوگی انشاءاللہ. حق دے کر کے حقدار کو حق پہنچا کر کے دیکھیے. میری والدہ کی وفات ہوئی، اللہ مغفرت کرے، زیور تھا ان کا،
میں بڑا ہوں. تو میں نے اپنے تینوں بھائیوں سے کہا کہ بہنوں کو دے دیتے ہیں. یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے بہت اچھا کام ایسا نہیں کیا ہے کہ قابل تعریف ہو، لیکن میں مثال تو اب نہیں دے سکتا اور کسی کو دیکھا نہیں. تو سب راضی ہو گئے اور اس کے بعد ان کے زیور کو بیچا، جتنا ہو سکتا قیمت آئی. ہماری بہن سعودیہ میں رہتی ہے تو انہوں نے کہا اپنا حق ہم تینوں بہنوں کو دے دیتے ہیں. انہوں نے معاف کر دیا اور وہ واقعی تینوں اس لائق تھی کہ ان کو ہم اپنا حق دے دیتے جو بنتا تھا زیور میں. تو بھائی بھی تو اپنا حق معاف کر سکتا ہے، صرف بہنی کیوں معاف کریں؟ اس لیے میرے بھائی آپ دیکھیں یہاں عورت کی دشمن بن جاتی ہے. جو انہوں نے بھابھیوں کی مثال دی نا، وہ ناک منہ چڑھانے لگتی ہیں کہ اگر دو گے تو کمی آ جائے گی. ہم دیکھتے نہیں کیا جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں، سود کو گھٹاتے ہیں. تو زکوٰۃ دینے سے کیا مال کم ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. اور آپ زکوٰۃ جو لوگ دیتے ہیں وہ اس کو جانتے ہوں گے، اور جو نہیں دیتے ہیں دینا شروع کر دیں. آپ دیکھیے آپ اپنے مال میں بڑھوتری اللہ کی طرف سے دیکھیں گے. مال آپ کا بڑھے گا، گھٹے گا نہیں انشاءاللہ. اگر صدق دل سے آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، جو نصاب کو زکوٰۃ پہنچ گئی ہے تو مال پہنچ گیا ہے نصاب کو. آج اس زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی اس طرح سے، اور میں اگر بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہوں، میں بھی ایک مدرسہ چلاتا ہوں، اس میں سب سے زیادہ رول جو غلط ہے وہ مدرسے والوں کا ہے. وہ کیا ہے؟ رمضان کو خاص کر دیا زکوٰۃ کے لیے. ٹھیک ہے، گنا فائدہ ان کو ملا کہ رمضان میں مدارس میں چھٹی ہوتی ہے تو اساتذہ چھٹی میں جائیں گے وصولنے کے لیے، تو پڑھائی کا نقصان نہیں ہوگا. تو پہلے ڈبل تنخواہ دی جاتی تھی، اب تو باقاعدہ طے کیا جاتا ہے پرسنٹیج کی 40%، 50%، جس کا کوئی شریعت میں کہیں ذکر نہیں ہے، جس کا کوئی وجود نہیں ہے. تو رمضان کو خاص کر دیا. اور ایسی ایسی فضیلتیں الحمدللہ ہم لوگوں نے ایسی کوئی فضیلت نہیں بیان کی ہمارے علماء نے، لیکن دوسرے لوگوں نے ایسی فضیلت بیان کی کہ اگر رمضان میں زکوٰۃ دو گے تو 700 گنا زیادہ ثواب ملے گا. زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے رجب میں، انتظار کر رہے ہیں رمضان کا، اور اسی بیچ میں چلے گئے تو اوپر، تو ایک ذمہ داری کندھے پہ لے کے جائیں گے. کیا جواب دیں گے اللہ کے ہاں؟ اور اگر زکوٰۃ کے نظام اور آپ درست کر لیں، یقین جانیے معاشرے میں، سماج میں، پڑوس میں کوئی بھوکا ننگا نہیں رہے گا. جس طرح سے وراثت کے نظام کو اگر ہم باقاعدہ طور پہ اس طرح کرنے لگے جس طرح شریعت میں حکم دیا گیا ہے، کوئی شخص غربت کا شکار ہماری بہن نہیں ہو سکتی، ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے. اور بھی جو آیت پڑھی حافظ محترم نے، اس میں دیکھیے کہ تقسیم کے وقت، حالانکہ بعض لوگ اس کو آیت میراث سے منسوخ مانتے ہیں جبکہ صحیح نہیں ہے، تقسیم کے وقت اور جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی دے دو. قرض ادا کریں گے آپ، جو وصیت ہے میت کی اس کو نافذ کریں گے، اس کے بعد ورثہ میں مال تقسیم ہوگا. وہ حدیث دیکھیے جامع ترمذی کی روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے. ابن ماجہ میں روایت موجود ہے. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، کتنے جلیل القدر صحابی ہیں. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھائی چارہ کروایا نا انصار و مہاجرین میں، تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ ان کا بھائی چارہ آپ نے حضرت سعد بن وقاص سے کروا دیا رضی اللہ عنہ سے. کہا میرے بھائی آپ کسی سے پوچھیں، میرا شمار مدینے کے مالدار ترین لوگوں میں ہوتا ہے، میں اپنی آدھی جائیداد آپ کو دیتا ہوں. یہ دیکھیے سگے بھائی ہیں، آپ نے مواخات کرائے، بھائی چارہ ایمانی بھائی ہے. کہتے ہیں آدھی جائیداد، میرے پاس 2 بیویاں ہیں. اس وقت پردے کے حکام ظاہر ہے کہ نازل نہیں ہوئے تھے، تو آپ جس کو کہیں میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اس کی عدت جب گزر جائے آپ اس سے شادی کر لیجئے. سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ صحابی رسول ایک دوسرے صحابی کو اتنا بڑا آفر کر رہے ہیں. آج کے مسلمان ہوتے تو کہ اتنا بڑا آفر ہے، لاؤ بھائی. انہوں نے کہا اللہ تمہارے مال میں، تمہارے اہل میں برکت دے. برکت کی دعا دی. فرمایا مجھے بازار کی راہ دکھا دو.
تجارت پیشہ تھے، گھی سے تجارت شروع کی انہوں نے. اور حضرت سعد بن وقاص کو دیکھیے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو اتنا سونا چھوڑا تھا انہوں نے کہ کلہاڑی سے کاٹ کاٹ کر کے تقسیم کیا گیا ورثہ میں. سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برکت کی دعا دی. اب وہ صحابی رسول غزوہ احد میں شہید ہو جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیوہ ان کی آتی ہیں اللہ کے وسلم کی خدمت اقدس میں. 2 بیٹیاں ان کی تھیں. وہ آتی ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے شوہر گرامی آپ کے ساتھ غزوہ بدر میں تھے، شہید ہو گئے. اب ان کی جائیداد پہ ان کے ایک بھائی نے تمام جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے. ان کی بیٹیاں یہ 2 ہیں میری بیٹیاں، کچھ حق نہیں دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع کے بھائی کو بلایا اور قرآن مجید کی آیت جو بھی آپ نے پڑھی ہے نا کہ اگر آدمی کی وفات ہوئی ہے اس نے 2 سے زیادہ بیٹیاں چھوڑی ہیں، 2 سے زیادہ، 2 اب 2 بھی اسی میں ہے حدیث میں، 2 یا 2 سے زیادہ. قرآن میں تو فوکس نتائی نہیں ہے. آپ نے فرمایا 2 ثلث ان کا ہے. اور ایک آدمی اگر صاحب اولاد ہو اور اس کی وفات ہو جائے مرد کی تو اس کی بیوی کو 1/8 ملے گا. اور اگر صاحب اولاد نہیں ہے ویسے ہی چلا گیا دنیا سے تب 1/4 بیوی کو ملے گا. قرآن کہتا ہے نا، سورہ نساء میں موجود ہے کہ یہ 2 بیٹیاں ہیں 2 ثلث کو، پھر 8واں بیوہ کا، پھر جو بچے وہ تمہارا ہے اسبا کی حیثیت سے بھائی کو. ظلم نہیں ہونے دیا آپ نے، حسن درجے کی روایت ہے. اور آپ نے حق دلایا بیٹیوں کو اور بیوہ کو بھی. آج کے معاشرے میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو جو اثردار لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، اگر ان کو معلوم ہو وہ وہاں پہنچیں اور جیسے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے حق دلایا، اسی طرح دلانے کی کوشش کرنا چاہیے. اگر کوئی نہیں دیتا ہے تو حجت تو پوری ہو گئی نا. کل قیامت کے دن ساری نیکیاں دے دے گا، پھر کیا ہے خالی ہاتھ، کچھ بھی نہیں اس کے پلے میں ہوگا. اور آپ نے جو فرمایا ثم طرح فی النار، کتنا بھیانک منظر ہوگا. نماز کام نہیں آ رہی ہے، روزہ کام نہیں آ رہا، حج کام نہیں آ رہا، زکوٰۃ کام نہیں آ رہی، یہ صدقات و خیرات، یہ نیکیاں کچھ بھی کام نہیں آ رہی ہیں. اگر حق کسی کا مار لیا ہے تو وہ حق جب بہن کا ہو، اپنے قریبی رشتہ دار کا ہو، بعد دفعہ صرف بہنوں کا نہیں، بھائی بھی بھائی کا حق مار لیتے ہیں. بعد دفعہ ایسا یہ سننے میں آتا ہے، ہم لوگ تو ظاہر اسی میدان میں ہیں، فتوے کے میدان میں، کہ بڑے بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے حق میرا سب کا بنتا ہے برابر، لیکن میں بڑا ہوں تو بڑے کا حق بڑا ہوتا ہے. یہ کہاں سے لے آئے؟ تو بڑپن کا ہمیں کچھ حصہ ملنا چاہیے. غلط ہے. ہاں یہ ہے جو بڑا بھائی ہوتا ہے، اصل میں ہم لوگ جوائنٹ فیملی جو ہمارے یہاں ہے نا بر صغیر میں، سب سے زیادہ خطرناک یہی چیز ہے. عربوں میں یہ چیز نہیں ہے. اور ہم نے مغربی یوپی میں دیکھا، بریلی وغیرہ میں لڑکے کی جب شادی ہو جاتی چولہا الگ، کمرہ الگ، سب کچھ الگ، کمائی الگ. ہمارے یہاں کیا ہے، یہاں مشرق میں بڑا بھائی ہے وہ کما کما کر کے دے رہا ہے باپ کو، اور باپ اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں، ٹھیک خرچ کرنا چاہیے، والدین تو ظاہر ہے کہ خرچ کریں گے ہی کریں گے، لیکن وہ اولاد پر بھی خرچ کرتے ہیں اور جائیداد بھی خریدتے ہیں. کمائی کس کی ہے؟ بڑے کی بیٹے کی ہے. اب ہوتا کیا ہے، باپ کی ہو گئی وفات، بڑے بھائی نے جو پیسہ سعودیہ سے بھیجا، دبئی سے بھیجا، کویت سے بھیجا، باپ نے اس کی جائیداد بنا لی، اور اب سب حقدار آ کے کھڑے ہو گئے. اور بسا اوقات تو بڑے بیٹے کو محروم بھی کر دیا جاتا ہے. بعض باپ ایسے ہوتے ہیں، بھی میں آج ایک کو پڑھ رہا تھا کہ والدین نے کیا کیا، پوری کمائی اس کی اپنے جو یہاں بیٹے تھے ان میں ان کا محل بنا دیا، وہ بیچارہ پیسے. آپ دیکھیے کہ والدین کا کیا یہاں ہے فرض منصبی کہ ہر ایک کی کمائی وہ الگ رکھیں، اپنی ذات پہ آپ خرچ کیجئے
اور معروف طریقے پر اپنی اولاد پر بھی پوچھ کر کے بھائی سے خرچ کر سکتے ہیں۔ کون بڑا بھائی چاہے گا کہ اس کے چھوٹے بھائی اور بہنیں ایسے ہی رہیں؟ وہ بھی تو کرے گا۔ لیکن معاملہ کہاں پھنستا کر کے، جب بڑا بھائی کما کر کے تھک کر کے بوڑھا ہو کر کے آتا ہے وطن میں، تو دیکھتا ہے اس کی ساری کمائی تو اس پہ دوسرے لوگ قابض ہیں۔ اب باپ کی وفات ہو گئی تو وراثت کا مسئلہ چھڑ جاتا ہے، کیا کریں؟ اب یہاں چونکہ کمائی ملا دی گئی نا، چھوٹے بھی کمانے لگے، ان کی بھی کمائی ملا دی گئی، تب ہوتا ہے مسئلہ، یہاں بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر بیٹے کی کمائی ہے، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اسے قطع نظر بیٹے کی اگر کمائی ہے، شفافیت یہ ہونی چاہیے، بھلے باپ اپنے نام زمین لکھا لے، کوئی فلیٹ لکھا لے، لیکن یہ کہے کہ وہ نہیں میرا بیٹا، یہ اس کی کمائی ہے، میں نے اس کی کمائی سے یہ لیا ہے، تو اس میں اس کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک وہ نہیں ہے تم برتو گے، اس کو استعمال کرو گے، سب کچھ کرو گے، شفافیت ہونی چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ سارے بھائی مل کر کے باپ کو دیتے ہیں اور باپ جو ہے اس میں شفافیت نہیں رکھتے، پھر بڑے سنگین مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، دلوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بڑا بھائی قربانی دے، بڑا بھائی تو بیچارہ اکثر قربانی دیتا ہے، حقیقت ہے یہ، ہم نے جو دیکھا ہے، لیکن ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا ہے۔ بڑا بھائی اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کمایا، یا صرف بڑا نہ کہہ لیجئے، وہ بھائی جو باہر گیا ہے کمانے، اس کو لے لیجئے نا، مثال لے لیجئے، صرف بڑا نہیں، اب اس کی کمائی یہاں خرچ ہو رہی ہے، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی حساب اور کتاب نہیں ہے، اور اس کے بعد مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو وراثت کا مسئلہ اتنا گنجلک ہو جاتا ہے کہ مفتی صاحب یہ حیران و پریشان ہے، کریں تو کیا کریں، تقسیم کیسے کریں؟ تو یہاں پھر اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی کتنی کمائی ہوگی، تو کیلکولیٹ کرو، تو یہ کرو، تو وہ کرو، پھر وہ اس پہ لمبا حساب چلتا ہے۔ میرے پاس ایک مسئلہ آیا فیض آباد امبیڈکر نگر سے، تقریباً اسی طرح کا مسئلہ تھا جو میں نے بیان کیا ہے۔ بڑے بھائی نے کما کے سب دیا، چھوٹے بھائی کو سعودیہ بلا لیا اپنے پیسے سے، اور بڑا بھائی جو کماتا رہا سب پہ خرچ ہوتا رہا۔ جو چھوٹا بھائی کمانے پہنچا تو باپ کو کچھ نہیں دیتا، اپنا جمع کرتا رہا۔ اب بڑے بھائی کی جو اولاد تھی اس نے کہا کہ میرے باپ کی یہ کمائی، میرے باپ کی کمائی، میرے باپ کی کمائی۔ چھوٹے بھائی نے کہا نہیں، میرا بھی حصہ ہے، ابا نے یہ خریدا تو فلاں نے یہ خریدا۔ ابا کے خریدنے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل دیکھا جائے گا مال کس کا ہے، پیسہ کس کا خرچ ہوا ہے، جس کا پیسہ خرچ ہوا ہے وہی مالک ہے۔ ہاں اگر وہ خوش دلی سے، ارے بھائی تو جدا نہیں ہم سے، خوش دلی سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ ہم نے اپنا گھر گاؤں پہ، وہ بڑا مکان ہے، 12-14 کمرے ہوں گے، اپنے دونوں بھائیوں کو دے دیا، تو ہمارے سسرال والے سالے بڑے کہتے ہیں کہ تم سے چھین لیا انہوں نے۔ ہم نے کہا مجھے خود دیا ہے بھائی، بھائی ضرورت مند ہے دیجئے، اللہ اجر دیں گے انشاءاللہ وہاں پہ، لیکن جبر نہ کیجئے کسی پر کہ ہم یہاں رہتے ہیں تو جیسے بعض کرایہ دار قبضہ کر لیتے ہیں دکانوں پہ، ایسے بعض بھائی ہوتے ہیں اگر وہ رہ رہے ہیں اور ایک بھائی باہر رہتا ہے تو کہتے ہیں اب نہیں نکلیں گے، تم جو چاہو کر لو، عدالت جاؤ، کہیں جاؤ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دن کتنے ہیں گنتی کے، ایک دن پیدا ہوئے اور ایک دن چلے گئے، اور بیچ میں کئی دن بچے؟ 5 دن، یہی تو ہے، آئے اور چلے گئے، سانس کی ڈور ٹوٹ گئی، کہتے ہیں کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ بنجارا ملک الموت کو کہا گیا ہے اس شعر میں کہ جب لے کے چلا جائے گا روٹ تو سب ٹھاٹ پڑا۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اس لیے میرے بھائی بہنوں کو ان کا حق دے کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کا گھر برکتوں سے بھر جائے گا۔ اور پھر سن لیجئے، برکت یہ نہیں کہ آپ ارب پتی ہو جائیں گے، برکت یہ ہے کہ اللہ جو دیں گے ہنسی خوشی اسی میں آپ کی گزر بسر ہوگی، اور آپ کا دن سکون کی دولت سے بھر جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کبھی آپ کو گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی، کبھی آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ جو ہے اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنے والا شخص ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ بیماریاں تو آتی جاتی رہیں گی نا، ایسا نہیں کہ کوئی بعض لوگ کہتے ہیں وہ فلاں کا حق مارا تو بیمار ہو گئے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں
بیماریاں جو ہیں، مومن کو اگر کوئی بیماری لگتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کو بیماری کوئی لگے، ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سن رہے ہیں وہ سب کو، تو مومن کے لیے کفارہ سیئات ہے، گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک آدمی چٹ پٹ مر گیا، نہ وصیت کر سکا، نہ معافی تلافی کی، جو ہے نوبت آئی چلا گیا دنیا سے، کتنا بوجھ لاگ کے گیا ہو گئے تو اللہ ہی جانے۔ اس لیے جب آدمی بیمار ہوتا ہے، کافی دن تک بیمار رہتا ہے، تو اس کو اللہ سے استغفار کا اللہ موقع دیتے ہیں، لوگوں سے معافی تلافی کا اللہ موقع دیتے ہیں، تو بیماری جو ہے یہ کفارہ سیئات ہو جاتی ہے، یعنی گناہوں کا کفارہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو اگر کوئی بیمار ہے اور بستر پہ وہ پڑ گیا ہے تو ہمیں اور آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے فلاں ایسا کام کیا تو وہ ہو گیا۔ قسمت تقدیر میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اور تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ مل کے رہے گا۔ ایک بات میں عرض کروں جو یہاں کہنا بہت ضروری ہے، وراثت کا جب مسئلہ آئے، وراثت دینا تو یہ ضروری ہے، فرض ہے، ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس کو ہم صلہ رحمی کہتے ہیں۔ صلہ رحمی، ایک بھائی بہن کی لاکھوں کی جائیداد دبا کے بیٹھا ہے، اور بعد میں والد کی وفات کے بعد بہن گھر پہ آتی ہے تو دے دیتا ہے 1000 2000، کچھ مٹھائیاں دے دیں، بہن بیچاری خوش ہے، اس کے بچے بھی خوش ہیں۔ ماموں بہت چاہتے ہیں، یہ ماموں چاہتے ہیں کہ اس کی جائیداد میں سے تھوڑا، یعنی قطرہ دے رہے، قطرہ بھی نہیں دے رہے، قطرے کا قطرہ دے رہے ہیں، وہ بہن خوش ہے۔ اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو صلہ رحمی کر رہے ہیں۔ کسی نے اپنے بھائی کی جائیداد دبا لی ہے، بعد میں اس کی خبر گیری کر رہا ہے، بگڑے وقت میں اس کے کام آ رہا ہے، سمجھ رہا صلہ رحمی کر رہے ہیں۔ نہیں، صلہ رحمی وہ ہے آپ خود ضرورت مند ہیں لیکن اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے رشتہ دار، خیش و قارب کو آپ سمجھتے ہیں، ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ صلہ رحمی میں بدلہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے جتنا دیا ہے، جیسے آج کل شادیوں میں کیا ہوتا ہے، شادیوں میں جو لفافہ دیتے ہیں تو لوگ اس کو گن کے رکھتے ہیں، اچھا یہ دیا ہے تو اتنا ہی دیں گے۔ اب 10 سال کے بعد شادی ہو رہی ہے تو 1000 اگر دیا 10 سال پہلے تو اس کی قیمت گھٹ گئی کہ نہیں گھٹ گئی، تو 1000 دیں گے۔ یہ کہاں، یہ صلہ رحمی نہیں، یہ تو بدلہ ہے۔ آپ دیکھیں حدیث سنیے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من سرہ، جس کو یہ بات خوش کرے، ان ينسى له فی اثرہ، کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، وَيُبْسَطْ لَهُ فِي رِزْقِهِ، اور اس کے رزق میں، اس کی روزی میں کشادگی کر دی جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ کیا کرے؟ عمر میں اضافہ۔ اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے 70 سال اگر تقدیر میں عمر لکھی ہوئی ہے تو یہ 80 سال کیسے ہو جائے گی، عمر میں کیسے اضافہ ہو جائے گا؟ یا روزی لکھی ہوئی ہے کہ اتنی ہی بوٹیاں کھا سکتے ہیں۔ ہمارے نیتا عزیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کانپور کے، آپ تو جانتے ہوں گے، تو ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اگر پہلے آپ 4 بوٹی گوشت کھاتے تھے تو اب 2 کر دیجئے، اگر آپ 80 سال تک زندہ رہیں گے تو اتنے کنتل کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے۔ وہ طے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے حساب سے طے کر رہا ہے۔ اللہ کے ہاں تو کیا ہے، رزق بے شک اللہ نے جو روزی لکھی ہے وہ ملے گی، لیکن روزی کا لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوشش نہ کریں، کاوش نہ کریں، محنت نہ کریں۔ اللہ پرندوں کی روزی کب دیتے ہیں؟ جب پرندے پر پھڑا کر کے گھونسلے سے نکلتے ہیں طلب رزق میں، اللہ کے وسلم کا فرمان ہے، تب ان کو اللہ روزی دیتے ہیں۔ عمر میں حقیقی اضافہ ہو سکتا ہے، کیسے؟ یہ چیز تقدیر میں لکھی ہے، مثلا کہ اس شخص کی عمر 70 سال ہوگی، لیکن اگر یہ صلہ رحمی کرتا رہا تو 10 سال عمر بڑھ جائے گی۔ یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، آپ فرما رہے ہیں ان ينسى فی اثرہ، اور تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ روزی اس کو اتنی ہی ملے گی، لیکن اگر یہ صلہ رحمی کرتا رہا تو اس کے رزق میں کشادگی ہو جائے گی، بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو تقدیر کی بات ہے، تقدیر سے ہٹ کر کے نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس لیے وراثت میں حق بھی دیجئے
اور اس کے بعد دروازہ مت بند کر دیجئے بہنوں پر بیٹیوں پر کہ جا تو اپنا حق لے چکی، اب گھر کا دروازہ بند ہے تیرے اوپر۔ اس کے بعد تو ہی صلہ رحمی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، صلہ رحمی کا دور شروع ہوتا ہے۔ حق مار کر کے اگر دے رہے ہیں تو یہ صلہ رحمی تو ہے ہی نہیں نا۔ صلہ رحمی تو شروع کب ہوتی ہے؟ جب اس کا حق آپ نے دے دیا اور اس کے بعد اس کے کام آ رہے ہیں بہن کے، بھائی کے، بیٹی کے یا کسی بھی رشتہ دار کے، تو اس کو کہتے ہیں حقیقت میں صلہ رحمی۔ تو وراثت کا حق دے کر کے صلہ رحمی کریں۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، یہ سنا گیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، دے تو رہے ہیں، جب آتی ہے تب دے دیتے ہیں، اس کا حق دے رہے ہیں آپ، اس کا حق تو کیلکولیٹ کیجئے نا کتنا حق بنتا ہے، کتنا بنتا ہے۔ ایک مثال میرے سامنے ہے، 5 بھائی 2 بہنیں، باپ کی وفات ہوگی، والدہ کی وفات ہوگی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بھائیوں نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا، بہن بیچاری تو مانگنے سے رہی۔ اب ماں کے کھاتے میں پیسہ تھا کچھ، وہ ایک بھائی نکلوانے گیا، منیجر نے پوچھ لیا کہ کتنے ورثہ، تو گنا دیا کہ 5 بھائی 2 بہن۔ اس کو کیا پتا کہ بہن کا نام لیں گے تو کھاتے سے پیسہ ہی نہیں نکلے گا، تو کہا سب کو لا کے کھڑا کرو تو پیسہ نکلے گا ورنہ نہیں نکلے گا۔ تو بہن کو تو غائب کر دیا نا کاغذ سے، تو اس کو لا کے ان کو کھڑا جب کریں گے تو اور زیادہ ان کا حق بن جائے گا۔ تو آج تک وہ پیسہ پڑا ہوا ہے بینک میں۔ ایک دم سچی بات میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایسا بھی بھائی کرتے ہیں۔ کب تک زندہ رہیں گے؟ یہ ٹھاٹ کب تک رہے گا؟ اور کس کے لیے ہڑپ دیا ہے جائیداد کو؟ بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے۔ وہ بیٹے جن کی صحیح تربیت نہیں ہوئی ہے، جو نماز تک نہیں پڑھتے، وہ ہمارے اور آپ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، دعا کے لیے استغفار کریں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ اور جو کمائی ان کو کھلا رہے ہیں، بہن کا حق مار کر کے کھلا رہے ہیں اپنی اولاد کو، تو اولاد کی دعا اللہ قبول کریں گے اگر دعا بھی کرنے لگے تو یہ سب لمحے فکریہ ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ وراثت جو ہے یہ اہم فریضہ ہے اور اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں جب جاگے تبھی سویرا، جب جاگیں تبھی سویرا۔ ہم نے اپنے گھر میں ابتدا کی، ہمارے والد صاحب کسان ہیں، اللہ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، اس وقت میرے خیال سے 89 سال کے ہیں۔ تو ان کو تھوڑا سا پڑھا ہم نے سمجھایا تو کہیں ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو یہ ہے نا، جب نہیں تو اٹپٹا تھوڑا لگے گا۔ ایک جگہ میں نے لوگوں سے ہاتھ اٹھایا علی گڑھ میں کہتا ہوں وراثت کے مسئلے کو پروگرام سے نہیں، اس کو تحریک کی شکل دیجیے۔ یہ تحریک کی شکل ہونی چاہیے، ہر گھر تک یہ آواز پہنچے، اور اس کو اجلاس اور پروگراموں سے نہیں۔ میں نے ہاتھ اٹھائے، کچھ لوگوں نے اٹھائے، کچھ لوگوں نے نہیں اٹھائے، تو میں نے خوش فہمی میں کہا ہو سکتا ہے جن لوگوں نے نہیں اٹھائے ان کی بہنیں نہ ہوں، ہو سکتا ہے، بدگمان تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں اب ہاتھ اٹھوانے جا رہا ہوں۔ دیں گے بہنوں کا حق، جو دے چکے ہیں ان کے لیے نہیں۔ جی بہنیں ہیں آپ کی ہیں تو یہ تو دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور خواتین ہماری سننے، مائیں بہنیں بیٹیاں، تو وہ بھی سن لیں کہ اگر آپ نے نند کو اپنے شوہر سے حق نہیں دلوایا تو آپ بھی مجرمہ ہیں، آپ بھی کٹگرے میں اللہ کی عدالت میں کھڑی ہوں گی، اور آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ تمہارے شوہر نے اگر اپنی بہن کا حق مارا تھا تو تم نے اس کو ترغیب کیوں نہیں دلائی، اس کو تم نے کہا کیوں نہیں؟ تم نے پوری زندگی اپنے مطالبے تم پوری کرواتی رہی، یہ لاؤ یہ لاؤ، وہ کرو یہ کرو، گھر بناؤ، یہ بنگلہ لو، فیکٹری کھول دو، یہ کر دو، میرے لیے یہ جائیداد بنا دو، زیور لے آؤ، اور سارے مطالبات تمہارے شوہر پورا کرتا رہا، تو جو فریضہ ایک تھا اس کو یاد تم نے اپنے شوہر کو کیوں نہیں دلایا؟ کیا جواب ہوگا؟ اور وہ جو باقاعدہ طور پہ نندوں سے کہتی ہے اگر حق مانگ لیا، جبکہ مانگنا نہیں چاہیے، اس کو دینا چاہیے، تو میکا چھوٹ جائے گا، وہ سوچیں ان کا حشر کیا ہوگا۔ اس لیے آپ بھی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ابھی سے عزم کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیے انشاءاللہ، آپ ذرا اس کو برت کے دیکھیے کہ اب اگر آپ حق دینے لگیں گے تو کیا بھوکے ننگے ہو جائیں گے؟ نہیں،
اللہ برکتوں سے آپ کا گھر بھر دے گا، اور سب سے بڑی چیز ہے سکون آپ کے دل پہ اللہ طاری کر دے گا، اور کبھی آپ کی زندگی بے سکون نہیں ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ جو کچھ ہم نے کہا، آپ نے سنا یا ہم نے خود سنا ہے، ہمیں سب سے پہلے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو حساس مسئلہ ہے اس جانب وہ قدم بڑھائیں، معاشرے اور سماج میں ایک انقلاب لائیں۔ انقلاب کی ضرورت ہے، اور یہ انقلاب خواتین لا سکتی ہیں گھروں میں، اس لیے کہ وہ ملکۃ البیت ہوتی ہیں، گھروں کی ملکہ ہوتی ہیں، گھروں کی نگراں ہوتی ہیں۔ اللہ ان کو بھی زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی حاضری یہاں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالی اسی ایمان کے ساتھ ہم رخصت ہوں دنیا سے، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے آپ کے دلوں کو سکون کی دولت سے بھر دے۔ اللہ تعالی قرآن مجید اور احادیث رسول پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے۔ اللہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں، جو مریض ہیں یا مریض ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ ہمارے بھائی جو قرض دار ہیں، اللہ کوئی آسان سی سبیل پیدا فرما دے، ان کا قرض دور ہو جائے۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو دنیا کے کسی خطے میں پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ ان کی تائید و نصرت فرما۔ اللہ ظالموں کے ظلم و ستم سے ان کو معمون محفوظ فرما دے۔ اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ظالموں کو ظلم و ستم سے معمون محفوظ فرما دے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ رب العزت ہم میں سے جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک جو حیات اللہ توفیق عطا فرما، ہم ان کی خدمت کر کے تیرے رضا حاصل کر لیں۔ اللہ ہمیں جن کے والدین یا والدین سے کوئی جن کی وفات ہو چکی ہے، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما۔ اللہ رب العزت ان کی قبر کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ قبر کی منزل آسان فرما، ان کے لیے برزخ کی منزل آسان فرما، اور اللہ ان کو جنت الفردوس کا مکین بنا دے۔ ان کی خطاؤں، ان کی لغزشوں اور ان کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم انسان ہیں، ہم خطا و نسیان کا پتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو، ہماری لغزشوں کو، ہمارے گناہوں کو، اور ہمیں جو مرحوم ہو چکے ہیں بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں، ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ان کی قبر پہ رحمت کی برکھا نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما، ہم ارکان اسلام پر عمل کریں، ارکان ایمان کو سمجھیں، ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان کی دولت سے بھر دے۔ اللہ جس طرح تو نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے، اللہ توفیق عطا فرما، ہم تیری رضا پا کر کے بھی جنت میں اکٹھا رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی زندگی عطا فرما، اچھی موت عطا فرما۔ اللہ رب العزت جب اس دنیا سے ہم جانے لگے تو ہم سب کے لبوں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا کلمہ جاری۔ آمین۔